الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 94 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 95 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فأنا تؤفکون، تم کہاں بہکائے چلے جا رہے ہو، تم کہاں بہکے چلے جا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر اپنی جلالیت کے بہت زیادہ شاہکار دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اسبات قائم کرنے کے لیے یہ سورت نازل کی، اور ہر بہت ساری نشانیوں کے ذریعے سے اس نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر اگر الہ بننے کے لائق کوئی ہے تو وہی ہے جو الہ واحد ہے۔ اور وہ کیوں الہ بننے کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف آیات میں مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں اور ہمیں اپنی پہچان کراتے ہیں، اور شرک کی ٹوٹل نفی کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سورت بھی شرک کے ابدال کے لیے اور توحید کے اسبات کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ ہی وہ ہستی ہے، یعنی الہ، الہ اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ الہ، ٹھیک ہے نا؟ اور الہ کے ساتھ جب ہم ال کو ملا دیتے ہیں تو کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، اور ال ملا دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ خاص معبود، پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کو اپنا مطاع بنایا جائے، تو وہ ایک ہی ہے۔ الہ کون ہے؟ اللہ۔ یعنی اللہ نے اب یہ کہا کہ اگر تم کسی کو مطاع بنانا چاہتے ہو تو دیکھو پھر وہ الہ، اللہ کیسا ہے، کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تو وہ ہستی ہے فالق، جو پھاڑتا ہے، پھاڑنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ فلق کہتے ہیں جتنے بھی عربی زبان کے اندر الفاظ فا سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جتنے بھی لفظ فے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں فا سے، اس کے معنی میں پھاڑنا آتا ہے۔ تو فالق کیا ہے؟ پھاڑنے والا، ٹھیک ہے؟ کس چیز کو پھاڑنے والا ہے؟ الحبی، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو۔ اللہ وہ ذات، وہ ہستی ہے جو دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے۔ دانے اور گٹھلی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ دانا کون سا دانا ہے؟ بیج، جس کو ہم بیج کہتے ہیں۔ تو بیج ہو یا گٹھلی ہو، جس کو ہم گٹھلی بھی بیج ہوتی ہے، آم کی گٹھلی آم کا بیج ہے، خوبانی کی گٹھلی خوبانی کا بیج ہے، بادام کی گٹھلی بادام کا بیج ہے، ایسا ہی ہے نا؟ انگور کے اندر جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی گٹھلی ہے۔ سیب کے اندر جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ سیب کی گٹھلی ہے۔ یعنی کہ وہ بیج ہے جو نرم کوٹنگ والا ہے، وہ کیا ہے؟ بیج ہے، اور جو سخت اور ہارڈ کورنگ اور کوٹنگ والا ہے وہ کیا ہے؟ گٹھلی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جی نہیں، بیج نرم، چھوٹا، بڑے بھی ہوتے ہیں بیج، بڑے بھی ہوتے ہیں بیج اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں بیج، لیکن اصل بیج اور گٹھلی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی سخت ہوتی ہے، ہارڈ کورنگ والی ہوتی ہے، اور بیج نرم سافٹ کورنگ والا ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ان دونوں ہی کو ایک خاص صفت عطا کیا، اور وہ کیا صفت ہے؟ کہ اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے، چاہے وہ گٹھلی ہو چاہے وہ بیج ہو۔ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک ہول ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے،
اور یہ وہ سوراخ ہے جو اس بیج کو حیات عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کتنا ٹائم پڑے رہتے ہیں. بیج پودوں کے بیج ہوتے ہیں, پھولوں کے بیج ہوتے ہیں, پنیریوں کے بیج ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کے جو بیج ہم لگاتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں نا, مارکیٹ سے جاتے ہیں ہم خرید کے لے کے آ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بیج انہوں نے سیکیور کر کے رکھے ہوتے ہیں اور وہ پڑے رہتے ہیں اور دیکھنے میں تو وہ بے جان ہوتے ہیں ہمارے, ہے نا, ہمارے لیے. لیکن اس کے اندر کیا اللہ نے صفت اور خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جو ہول ہے, جب وہ بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو فیوریبل سرکمسٹانسز ملتے ہیں. اس کو مٹی ملتی ہے جس میں سے اس کو پانی ملتا ہے, پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے, پھر ہوا, روشنی, سب چیزیں اس کو فیوریبل سرکمسٹانسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اسی ہول کے اندر سے پانی اندر جاتا ہے, غذائیت اندر جاتی ہے, اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر سے نکلتی ہے جڑ, روٹ نکلتی ہے. روٹ نکل کے کیا ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں آتی ہے, نیچے زمین کی طرف آتی ہے. کسی کو کیا پتا کہ کس نے کیسا بیج ڈالا ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, وہ ہول جو ہوتا ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے تو جڑ نکل کے سیدھی نیچے آ جاتی ہے. اگر وہ بیج ایسے پڑا ہوا ہو کہ ہول اوپر کی جانب ہے تو بھی کیا ہوتا ہے, وہ بیج سے روٹ, ہول سے روٹ نکلتی ہے اور وہ گھوم کے نیچے ہی آتی ہے. سبحان اللہ. پھاڑتا بھی اللہ ہے, اس کو اندر سے روٹ بھی اللہ نکالتا ہے, اور اس روٹ کو حکم دے دیتا ہے کہ تم جب اس کے اندر سے نکلو گی تو تم نے کیسے کہاں جانا ہے, نیچے ہی جانا ہے. کبھی بھی روٹ ایسا نہیں کیا کہ وہ روٹ نکل کے میدان پھاڑ کے زمین کو باہر نکل آئی, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. جڑ ہمیشہ کہاں جاتی ہے, نیچے ہی جاتی ہے. وہ اللہ نے اس کو وہی کر دی. سبحان اللہ. ایک اور بھی بات آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, بیج ڈل جاتا ہے زمین کے اندر, لیکن وہ پڑا رہتا ہے, سارا سال گزر جاتا ہے. پھر جب وہ موسم آتا ہے, وہ فیوریبل سرکمسٹانسز اس کو ملتے ہیں تو اس میں سے پودا نکل آتا ہے. سبحان اللہ. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے تم نے نہیں پھٹنا, چاہے تمہیں پانی بھی دیا جا رہا ہے, چاہے سورج بھی چمک رہے ہیں, ہوا بھی, سب کچھ ہے, لیکن تم نے نہیں پھٹنا. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھٹتا ہے, اور پھٹنے کے بعد وہ روٹ نکالتا ہے. وہ روٹ سب سے پہلے نیچے جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کئی دفعہ ایسے کیا ہوتا ہے, اپنے گھر میں پنیریاں یا پودے لگائے ہوتے ہیں اور وہ پودے جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں اور وہ اپنے بیج گرا دیتے ہیں. وہ سیزن ختم ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ختم ہونے کے بعد جب اگلا سیزن آتا ہے تو آٹومیٹکلی وہاں سے کوئی نہ کوئی پودا نکل آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہاں پہ کوئی پیار کیا, ابھی کیا لگایا ہی کچھ نہیں, پنیر ہی نہیں لگائی, یہ پودا کیسے نکل آیا؟ وہ پہلے کیوں نہیں نکلا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اللہ ہی ہے جو اپنے حکم سے دانے کو بھی پھاڑتا ہے, گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے, جب چاہتا ہے تب پھاڑتا ہے, جیسے چاہتا ہے تب پھاڑتا ہے. اور پھاڑنے کے بعد بھی جب اس کو حکم دے دیتا ہے کہ اے جڑ تو نے نیچے ہی جانا ہے, اور نیچے جاتی ہے اور اپنے بیج کو مضبوطی عطا کرتی ہے, اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے اب اے بیج تو پھٹ, اور اس کے اندر سے ایک پودا نکلا اور ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے. اس کونپل کو اگر ہم اپنی انگلیوں میں مسلنا چاہیں تو مسل کے ختم کر دیں, پریشر سے پانی لگائیں تو وہ ڈوب جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. وہ اتنی نازک کونپل وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے اوپر نکل آتی ہے؟ سبحان اللہ. کیسے آتی ہے وہ کون اس کو کہتا ہے کہ تو نے زمین کو پھاڑنا ہی ہے اور اوپر ہی آنا ہے؟ کہاں سے اس کے اندر پاور آتی ہے کہ وہ اس بیج کے اندر سے نکلی ہوئی نازک سی کونپل وہ زمین کو پھاڑ کے باہر ہی نکل کے آگے تن کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی سی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے بیج ڈالے تھے. آپ نے گھر میں کبھی دھنیا کے بیج سے دھنیا اگایا ہے؟ The most common چیز, دھنیا کے بیج کو ڈالتے ہیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے, کتنی پیاری لگتی ہے.
اتنی باریک باریک چھوٹے چھوٹے پتوں والی کونپلوں کو کون کہتا ہے کہ باہر نکل آؤ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو لہٰذا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے یہ علامت دکھائی کہ دانے کو بھی وہی پھاڑتا ہے, گٹھلی کو بھی وہی پھاڑتا ہے, اور اسی طرح سے وہ یخرج الحی من المیت, اور وہ زندہ کرتا ہے مردہ میں سے. تو گویا دیکھنے کو بیج تو ایک مردہ ہی لگ رہا تھا نا, لیکن اس مردہ بیج میں سے زندگی اور حرارت لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک انڈے کو دیکھ لیں تو وہ انڈا دیکھنے میں بظاہر ہمیں بے جان مردہ لگتا ہے, ہم توڑتے پکاتے کھا لیتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہی انڈا, اس پہ اگر مرغی بیٹھ جائے تو ایک خاص ٹائم تک اس کو سینچتی رہتی ہے, اسی انڈے میں حرارت آتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انڈا بچے میں کنورٹ ہو جاتا ہے, چوزا بن جاتا ہے, اور اللہ کے حکم سے وہ چوزا اس میں زندگی اپنی اپنی کمپلیٹ کرتا ہے. اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے چونچ مار, اب تیرے باہر آنے کا ٹائم ہے, تو باہر آ جا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی معاملات ایسے ہی کرتا ہے. ہم کس ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مردہ میں سے زندہ وہی نکالتا ہے, تو تم کیوں اللہ کی اس قدرت سے کے معترف نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ کی قدرت کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو؟ جس کے اولاد نہیں ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ بانجھ ہے یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو مردہ زمین کے اندر زندگی اور حرارت جب بارش کے برسانے کے اوپر پیدا کر سکتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیج کو زندگی اور حرارت دے سکتا ہے, تو ایک عورت جو کہ اپنے آپ کو بانجھ سمجھ رہی ہے, یا مرد جو اپنے آپ کو بانجھ سمجھ رہا ہے, ہم بھی تو, ہماری تخلیق بھی تو کہاں سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے نا. اب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اس تخلیق کو, اس مٹی کے جسم کو اگر ہم فیوریبل سرکمسٹانسز پرووائڈ کریں گے تو اللہ اپنے حکم سے اس کے اندر بھی جان لے کے آ جائے گا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کی وائف کتنی تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, آلموسٹ 80+ ایئرز, جب ان کو خوشخبری دی گئی اسحاق کی, اور کیا انہوں نے کہا تھا, میرے اولاد ہوگی, اب تو میں بوڑھی ابوس ہو گئی ہوں, ہے نا. پھر وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں مجھے نیک اولاد عطا فرما, حضرت مریم کو دیکھ کے. تو جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا, کیا کہا تھا, میری اولاد کیسی ہو سکتی ہے, میری تو ہڈیاں بھی سوکھ گئی, میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کرا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں تمہارے مشاہدے میں ہونے والی یہ بیج سے اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے اور آپ کو مثال دے کے گویا ہمیں ایک تقویت دی ہے, ہر اس جوڑے کو تقویت دی ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی, اور جس کی اولاد ہو رہی ہے اور وہ اولاد صحیح نہیں ہو رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ہمیں وہ انحصار کرنا چاہیے, اس پہ توکل کرنا چاہیے, اور اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے لاؤ لگانی چاہیے, اور مانگنے کے لیے کسی اوروں کے, پیروں کے, فقیروں کے درباروں پہ اور مزاروں پر نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں اولاد عطا فرما دے. لوگ جاتے ہیں نا اولاد مانگنے, پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ درباروں پہ جاتے ہیں اولادیں مانگنے کے لیے. جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر یہاں پر بھی اللہ ہی دے گا. آپ دیکھیے کیسے ایک مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے, اور جیسے ہی بارش برستی ہے, جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کے برسانے پر کیسے زندگی, رویدگی, حرارت اور وہ جو حشرات الارض ہیں وہ سب نکل آتے کہ نہیں؟ کبھی ہمیں آس پاس میں وہ مینڈک, کیچوے نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر سے وہ کہاں سے کیچوے نکل آتے ہیں؟ اللہ ہے جو جان ڈالتا ہے, اللہ ہے جو اس میں زندگی لے کر آتا ہے. اور وہی مردہ پڑی ہوئی زمین جو بالکل بنجر تھی, چٹیل پڑی ہوئی تھی, اسی کے اندر ہمیں گرینری پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی. تو پھر ہم کس خالق کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, کس خالق کی قدرتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. میں اور آپ بھی کیا ہے, مٹی سے بنے. تو جن کے اندر یہ کمی ہے, ابھی اولاد نہیں ہو رہی, وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ اس بارش کے پانی کو استعمال کریں گے. وہ اس بارش کے پانی کو جو کہ مٹی کے اندر جان لے کر آ رہی ہے,
تو کیا میرے اندر جان نہیں لے کر آئے گی؟ اشرف المخلوقات جس کا جسم مٹی سے بنا، کیا ہمارے اندر کی کمزوریوں کو وہ بارش کا پانی ٹھیک نہیں کرے گا؟ کرے گا، بالکل کرے گا۔ صرف اور صرف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ہم کس خالق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ وہی تو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اور وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ مردہ میں سے جاندار کیسے نکلتا ہے جناب؟ انڈے میں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے ایک مردہ بیج ہے، اس کے اندر سے جاندار نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے جس کے اندر سے مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر بہکائے چلے جا رہے ہو، کدھر بہک رہے ہو؟ آپ دیکھیے یہ چھوٹا سا بیج جب ولی الہی کی مطابق کام کرتا ہے نا، چھوٹا سا بیج جو ہم نے بویا تھا، یہ وحی الہی کے مطابق کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیج کے لیے اپنی ساری طاقتیں اس کی معاون بناتا ہے۔ اور وہ روٹ نے نیچے ہی جانا تھا، کوپل نے اوپر ہی نکلنا تھا، ساری چیزیں اللہ اس کے موافق بناتا ہے، اور وہی چھوٹا سا ایک کوپل نکلی ہوئی وہ کیا بن جاتا ہے؟ گھنا تناور سایہ دار درخت، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بیج جب وحی الہی کے مطابق کام کر رہا ہے تو کیا مفید بن رہا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اشرف المخلوقات کے لیے معاون پیدا نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اپنی اشرف المخلوقات انسان کے لیے مخلوقات معاون نہیں بنائے گا؟ چرند پرند حیوانات نباتات سورج چاند ستارے تمام کے تمام اللہ کی جتنی بھی لشکر ہیں، اللہ سارے لشکر اپنے اس بندے کے لیے معاون بنا دیتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے یا گزارنے کا عہد کر کے نکل آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحی الہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے کے لیے ممد و معاون بنائے، اور ہمیں مفید بنائے، اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ضائع ہونے سے بچا لے۔ فالق الاصباح، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے کس کو؟ صبح کو بھی اللہ تعالیٰ پھاڑ کے نکالتا ہے۔ کہاں سے پھاڑتا ہے اللہ صبح کو؟ رات میں سے۔ رات کی سیاہ تاریکی کا پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھاڑتا ہے صبح کو۔ آپ دیکھیں میڈیکل سائنس تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی دنیا گھوم رہی ہے، سورج چاند ستارے گھوم رہے ہیں، اللہ نے کہاں سے پھاڑا، کہاں سے پھڑ رہا ہے؟ اس میں تو کوئی چیز ہٹ تو نہیں رہی، اللہ کہہ رہا ہے وہ پھاڑ رہا ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ پھاڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے تو وہ پھٹتی بھی اندھیرے کی چادر ہے نا۔ ہم تو جب اپنے کسی ایسے جگہ پر ہوں جہاں پہ پوری تاریکی ہو اور بالکل صبح ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ ماؤنٹینس ایریا میں جائیں، آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں بالکل تاریکی ہو اور سن رائز ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیکھیں۔ خاص طور سے یہ نظر آتا ہے اس وقت جب آپ ایئر ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایئر ٹریولنگ میں کیا ہوتا ہے، جہاز بھی اوپر ہوتا ہے اور آپ کو بادل بھی نیچے ہوتے ہیں، اور پورا کا پورا آسمان جو ہے نا اس پہ افق، اس کی آپ کو اندھیری چادر پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس پہ جب باریک سی کرن آتی ہے سورج کی ایک شعاع کی صورت میں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ سورج کی ایک ٹکی سی نکلنی شروع ہوئی، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کو پھاڑ دیا، جیسے اللہ نے سورج کی کرن سے وہ رات کی تاریکی کو پھاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پورے کے پورے پردوں کو پھاڑ کے، اندھیرے پردے پھاڑ کر ہمارے لیے روشنیاں لے کر آتا ہے۔ تو گویا مجھے اور آپ کو اللہ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تاریکیاں آئی ہوئی ہیں تو مایوس مت ہونا۔ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اندھیروں کو پھاڑ کے
روشنی لے کر آتا ہے تو تمہاری تاریک زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور روشنی اور اجالے کرے گا. مایوس ہونے کی مومن کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی ہے. جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہا ہے تو اپنے اشرف المخلوقات کے ساتھ یہ نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, اور بنایا اس نے رات کو سکون کے لیے. اللہ رات کو کس لیے بنا رہا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. اور وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو حساب کے ساتھ مقرر کر دیا ہے. ہر چیز اپنے حساب کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہی ہے. سورج کا حکم ہوتا ہے, اللہ پاک تاریکی کو پھاڑتا ہے, وہ سکون رات کے وقت ایک ٹرانکولیٹی کا ٹائم ہوتا ہے, ہر طرف سکون ہے, سب سو جاتے ہیں, چرند پرند حیوانات نباتات سب سو جاتے ہیں. جاگتے ہیں تو کون جاگتے ہیں؟ شیطانی لوگ جاگتے ہیں, شیطان کے کارندے جاگتے ہیں. رات کو شیطان کے کارندے باہر نکلتے ہیں. پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو اندر کر لیا کرو, کیونکہ اس وقت شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ باہر نکلتے ہیں. اور یہ جو سارے غلط کام ہوتے ہیں وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ رات کو. اللہ نے رات کو کس لیے بنایا؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. تو مومن بھی کیا کرتا ہے؟ رات کو سوتا ہے. دن کو کام کے لیے بنایا, رات کو آرام کے لیے بنایا. یاد رکھیے گا, جو اپنے دن سنوار لیتا ہے اللہ اس کی راتیں سنوار. آج ہم کہتے ہیں ہماری راتیں صحیح نہیں گزر رہی, تو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے دن صحیح نہیں گزر رہے. اگر راتیں صحیح نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دن بھی صحیح نہیں ہے. آپ اپنے دن سنواریے, اللہ آپ کی راتیں سنوار دے گا. دن کو اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا. مومن صبح اٹھتا ہے, اپنی پوری کی پوری روٹین کیسے کرتا ہے؟ نمازوں کے مطابق سیٹ کرتا ہے. ہم نے پیچھے ہی پڑھا نا کہ وہ مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت میں اوقات کی حفاظت, وہ سارے کے سارے روٹین ٹائم اپنا ڈیلی وہ کس طرح گزارتا ہے؟ نمازوں کے مطابق. جس طرح نماز کا ٹائم ہے اسی حساب سے وہ اپنی زندگی کے سارے دن کے معمولات کو سیٹ کرتا ہے, انجام دیتا ہے. اور بائی دا ٹائم مغرب ہوتی ہے اس کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کی انرجی کو ریگین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو جو سارے دن کی تھکاوٹ سے ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی تھی, اللہ نے کہا اب ٹرانکولیٹی چھا گئی, اب سکون چھا گیا, اب سورج چلا گیا, اب چاند تو نکلا. اللہ نے چاند کو حکم دیا. اللہ کا یہ حکم چاند اور سورج بالکل من و ان مانتے ہیں, اور جب سے اللہ نے پیدا کیا ان کو تب سے مان رہے ہیں. حسبانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کتاب مقرر کر دیا ہے. اللہ نے جو جب جہاں جس اینگل سے ان کو حکم دیا وہ اسی اینگل سے نکلتے ہیں. اللہ کا حکم جس اینگل پہ غروب ہونے کا وہ اسی اینگل پہ غروب ہوتے ہیں. کوئی بھی اللہ سے یہ نہیں کہتا میں تو روزانہ یہی کام کر کر کے تھک گیا ہوں, میں اب نہیں نکلوں گا, میں اب کوئی اور کام کروں گا, میرے لیے اب آپ کوئی اور ڈیوٹی لگا دیں. نہیں, اللہ نے جو حساب کتاب مقرر کر دیا تو یقین مانیے یہ اس کے حساب کتاب کی وجہ سے ہی تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دن اور رات بنانا ہے کہ نہیں. یہ اللہ نے ان کے, اگر وہ اپنا کام نہ کر رہے ہوتے, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے, یعنی ایک الہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے, تو کیا ہوتا؟ جھگڑے ہوتے رہتے. سورج کو کہتا تو اب نکلا, وہ کہتا نہیں تو اب نہ نکلنا. وہ چاند کو کہتا تو غروب ہو جا, وہ کہتا میں کیوں غروب ہوں, ابھی نہیں ہونا. ابھی آپس میں سورج چاند ہی لڑتے رہتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جس چیز کا پابند بنا دیا. آپ دیکھیے اللہ کی یہ بڑی بڑی مخلوقات اپنی کام انجام دے رہے ہیں, اللہ کی وحی کے مطابق انجام دے رہے ہیں. تو پوری کائنات کا نظام کتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے. تو اگر میں اور آپ بھی اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اب وہی الہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ہماری زندگی میں بھی پیس رہے گا, ہماری زندگی میں بھی
ڈسپلن رہے گا, ہمارے معاملات بھی بالکل ٹھیک ہوتے جائیں گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ نے تو رات سکون کے لیے بنائی تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں, میں تو رات کو جاگوں گی, میں تو رات کو کام کروں گی, میں تو رات کو موویز دیکھوں گی, میں نے تو رات کو یہ کرنا ہے, اور میں نے تو اور سناؤ کے پیکج لگا کے ساری رات باتیں کرنی ہے, اور دن کو ہم آرام کرتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اب ہمارے یہاں یہی معاملات چل گئے. 12-1 بجے سے پہلے گھر کے افراد سو کر ہی نہیں اٹھتے. اللہ ہم سب کو فطرت کے اوپر لے کر آ جائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی فطرت کے اوپر لے کر آ جائے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, بندہ ہے کوسان یا بندہ ہے ہاں, تو یہ وہی کر سکتا ہے جو فطرت کے اوپر ہوتا ہے. آج ہم فطرت سے نکلیں گے تو یقین مانیے ہم ضائع ہو جائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہی مخلوق فائدہ مند ہوتی ہے اور فائدہ دے رہی ہوتی ہے جو فطرت کے اوپر ہوتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی فطرت کے اوپر لے کر آئے, ہماری اولادوں کو بھی فطرت کے اوپر رکھے. اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علم والے کے اندازے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے اندازوں کو میں اور آپ نہیں پا سکتے. اللہ کے اندازے, یہ زبردست علم والا ہے. ہم کس کے علم کو نہیں مانتے, ہم کس کے علم کے اوپر تکبر کا اختیار کر کے اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں صحیح, میرا طریقہ صحیح, میری سوچ صحیح, میں جو کہہ رہی ہوں اور کر رہی ہوں وہ صحیح, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہی بہترین ہے. تو ہمارا اللہ کی باتوں کو نہ ماننا بیسیکلی کیا ہے, ایک طرح کا تکبر ہے, جو ہم اللہ کے آگے اپنی سوچ کو لے کر آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو زبردست علم والے کے انداز ہے. اللہ ہمیں اپنے علم کا حصہ عطا فرمائے, اللہ اس علم کے اوپر رسوخ عطا فرمائے, اور اللہ اس علم کے اوپر کامل رسوخ سے عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اب اتنی بڑی بڑی تخلیقات اللہ نے دکھا کے اپنی طرف موٹیویٹ کیا, مائل اور قائل کیا کہ اللہ کو مان کے اللہ کی مان جاؤ. دیکھو ایک ستارے کو دیکھ لو, سورج چاند تو اپنے اپنے کام کر رہے, چمک رہے. سورج صبح کے وقت چمک رہے, چاند رات کے وقت چمک رہے. سورج جب چمکتا ہے تو اس کے اندر بے انتہا ایٹم بمز کے بلاسٹ ہوتے ہیں, اتنی زیادہ اس میں بلاسٹ ہے, اتنی انرجی ہے کہ اس میں وہ روشنی نکالتا ہے, ہیٹ نکالتا ہے. لیکن اس روشنی کو جذب کرتا ہے چاند. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی نا. اللہ نے سورج کو کیا بنایا, ضیاء. قرآن میں آتا ہے اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء کون ہوتا ہے, ضاد یا الف, ضیاء کہتے ہیں روشنی, روشنی دینے والا. اور والقمر نورا, اللہ نے چاند کو کیا بنایا, نور. نور وہ ہے جو اپنے اندر جذب کرتا ہے, اور نور ٹھنڈا ہوتا ہے. ضیاء کی روشنی حرارت والی ہوتی ہے, چاند کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن ٹھنڈی ہوتی ہے نا. تو سورج جب چمکتا ہے تو چاند اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, لیکن سورج کے چمکنے کی وجہ سے وہ اپنے اندر روشنی جذب کرتا ہے. اور جب سورج غائب ہو جاتا ہے, چاند رات کی تاریکی میں نکلتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, جو رات کی تاریکی ہے اس میں جو اس نے تھوڑی سی بھی سورج سے روشنی لی ہوئی ہوتی ہے, وہی روشنی دے کے چمکتا ہے اور دنیا والوں کے لیے روشنی پھیلانے کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رات کے جو چاند ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ گھٹتی بڑھتی منزلیں ہیں نا, اللہ نے مقرر کر دی. 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے تو کیا ہے, اس کے نور سے تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ انسان اس میں بیٹھ کے پڑھ بھی سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو بھی روشنی والا بنایا, دینے والا, چاند کو روشنی سمیٹ کے پھیلانے والا بنایا. یہ دو بڑی بڑی چیزوں کے بعد اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے, وہ الذی جعل لکم النجوم, جس نے تمہارے لیے ستارے بھی بنا دیے. سبحان اللہ, ستارے بھی اللہ ہی نے بنائے. اگر سورج چاند ہی بنا دیتا تو ہی کافی تھا, ہے نا, وہی بہت تھا. لیکن اللہ نے کیا کہا, چاند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستارے بھی تمہارے لیے بنا دیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں
کہ ستارے جو میں نے تمہارے لیے بنائے تو ان ستاروں کے بنانے سے میں نے آسمان دنیا کو مزین کیا. اللہ نے خوبصورتی کے لیے وہ ستارے بنائے, ہے نا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں ستارے بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا, تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو. کب؟ فی ظلمات البر والبحر, اندھیروں میں, خشکی کے اور سمندر کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تاروں کے بنانے کا ایک اور مقصد بتایا, اور وہ کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خشکی اور تری کے اندر, سمندر اور زمین کے اوپر, رات کے اندھیروں میں ہدایت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. ستارے ہمارے لیے کیسے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اب دیکھیں, نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے ستاروں کو ایسا بنایا کہ کچھ ستارے ایسے بنائے جو آسمان کے اوپر مختلف جگہوں میں فکس کر دیے. کچھ ایسے ستارے ہیں جو فکسڈ ہیں, کچھ ایسے ستارے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں, دائیں بائیں ان کی چینج ہوتی رہتی ہے پوزیشن. کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ جھرمٹ کی صورت میں کانسٹیلیشن بنا دی اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. اتنا تو سب کو نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھرمٹ کی صورت میں بھی بنائے, کچھ چلنے والے بنائے, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, اور کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ فکسڈ کر دیے, جیسے کہ نارتھ اسٹار, قطب تارا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہ کس لیے بنایا؟ ہم اس سے اپنے راستے معلوم کر سکیں. اور آج بھی سمندر کے اندر جبکہ کمپسز جہاں نہیں ہوتی, وہاں پر اس ستارے کو دیکھ کر ہی اینالائز کیا جاتا ہے کہ یہ نارتھ اسٹار ہے, اس جانب شمال ہے, اس جانب جنوب ہے, اس جانب مشرق ہے, اس جانب مغرب ہے. اس طرح اس کو نیویگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ستارے اپنا نور کچھ نہیں رکھتے, ستاروں کا بھی اپنا نور کچھ نہیں ہوتا. ستاروں کے پاس نور کہاں سے آتا ہے؟ سورج سے ہی آتا ہے. اور ستارے, یاد رکھیے گا, ستارے اور چاند دوپہر کے وقت, دن کے وقت بھی وہی موجود ہوتے ہیں. نظر وہ ہمیں اس لیے نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور چاند کی روشنی کم ہوتی ہے اور ستاروں کی روشنی اس سے بھی کم ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کہا جس کے پاس جتنی بھی روشنی ہے وہ مایوس نہ ہو, وہ نا امید مت ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا علم تو نور ہے نا اللہ کا. تو گویا مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ستارے جو اندھیروں میں, دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے راستہ پرووائڈ کرتے, ہدایت کا ذریعہ بنتے, تو کیا اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں بھیجا ہوگا؟ اللہ نے اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے بھی نور بھیجا ہے. یہ قرآن کا نور جس کو اللہ ہدن و نور بتاتا ہے. تو یہ نور ہے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ. اس نور کو جس کے پاس جتنا آئے گا وہ اتنا ہی زیادہ چمکے گا, وہ اتنا ہی زیادہ پھیلائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ سراجم منیرا, چمکنے والا سورج, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ جس کے پاس اس سے کم علم آتا گیا وہ بھی ہدایت کا ذریعہ وسیلہ بنتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کو بھی پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو گویا جس کے پاس جتنا بھی نور آتا ہے وہ اس وحی الہی کے نور کو اپنے اندر سمیٹے اور لوگوں کی زندگیوں سے اندھیرے دور کرنے کا سبب اور وسیلہ بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ نہیں علامہ اقبال کا آتا ہے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی دین کا وہ جگنو بنا دے جو چمکے اور لوگوں کی زندگیوں میں اجالے لانے کا سبب بن جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ہدایت دینے کا ذریعہ بنتے ہیں, نور پھیلاتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں کچھ ستارے اپنی جگہ پہ رہ کر چمک رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نور پھیلاتے ہیں ادھر ادھر اپنی جگہ چینج کر کے. تو گویا اب پیچھے بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا کہ یہ کیوں قرآن آیا تھا, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم اس کو
آس پاس یہ مکہ میں اس کو پھیلاؤ، اس سے لوگوں کو برے انجام سے متنبع کرو اس قرآن کے نور کو پھیلا کے، اور پھر اس کے بعد ارد گرد ماحول جو علاقے ہیں ان تک لے کر قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر نکلو، ساری دنیا پر پھیل جاؤ۔ تو گویا ہمیں بھی وہ ستارے بننا ہے، اپنی جگہ بھی رہ کر چمکنا ہے، اپنے گھروں میں بھی چمکنا ہے، اور اس قرآن کے علم کو لے کر اس نور کو آگے پیچھے دائیں بائیں ارد گرد مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں اس نور کو پھیلانے کا سبب بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں سے یہ کام لے لے۔ اچھا، دن میں چمک نظر نہیں آتی نا، تو یہ بھی اس سے ہمیں اصول ملتا ہے کہ جب بھی انسان جس کے پاس جتنا بھی علم آ جائے، اگر وہ اپنے سے بڑے علم والے عالم کی صحبت میں بیٹھے تو پھر بڑے کو چمکنے دینا چاہیے، اس کو چمکنے دینا چاہیے، اپنی جو ہے نا وہ لقمے نہیں دینے چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علم سے مستفید ہو کر اس علم کو اپنے اندر مزید سمونا چاہیے۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہے، اگر وہ کسی ایسی محفل میں جاتا ہے جہاں اس سے زیادہ بڑے علم والا کوئی موجود ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چمکنے دینا چاہیے اور اس کی چمک سے اس نور کو اپنے سینوں میں جذب کرنا ہے۔ اور مستقل مزاجی سے ستارے چمکتے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے کہ صبح اگر سورج نکلا ہوا ہے تو ستارے کی وہاں سے چلے جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں ان کی چمک مان پڑتی ہے، لیکن وہ چمکتے رہتے، وہ اپنی چمک کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب سورج ہٹتا ہے تو ان کی چمک خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہوتی ہے ستاروں کے اندر، جب ستارے ایک کانسٹیلیشن کی صورت میں گروپ میں بن کے چمکتے ہیں تو کسی ستارے کی چمک کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ گروپ آف پیپل بن جائیں، ایک جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ جب جماعت کے ساتھ ملیں گے تو اگر کم بھی ہمارے اندر روشنی ہوئی، کم بھی ہمارے اندر علم کا نور کم بھی آیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ باقی سارے جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں وہ ہمیں سمیٹ لیں گے، اور ایک کانسٹیلیشن جو ایک کام کرتی ہے، ہم جب جماعت بن کے مل کے کریں گے تو انشاءاللہ وہ مفید اثرات ہر کسی کے ذریعے سے انجام پائیں گے، چاہے اس کے پاس کم علم ہوگا، چاہے اس کے پاس زیادہ علم ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے جماعت کی برکتیں ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اکیلے رہ کے جب اپنا کام کریں گے نا تو پتہ نہیں کسی کا کچھ نظر آیا، کسی کو نہیں نظر آیا، لیکن جب جماعت مل جاتی ہے تو وہی ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے، اس کے ساتھ ملا کے تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے تم یہ استعمال کر لو، تمہارے اندر یہ قابلیت ہے تم یہ کام کر لو، میرے اندر یہ قابلیت ہے میں یہ کر لیتی ہوں۔ تو سب مل کے جب باہمی جماعت بن کے نکلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ زود رس اور مفید اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں گروپ آف پیپل، ایک جماعت بن کر رہ کر زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ستاروں کی چمک نظر نہیں آتی، یعنی کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ستارے بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں، اور کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ستاروں کی چمک نظر ہی نہیں آتی ہے نا۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا نا، ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں جتنا اوپر چلے جائیں اتنی پوری کانسٹیلیشنز نظر آتی ہیں۔ فیری میڈوز چلے جائیں، نلتر ویلی چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ وہاں پہ پوری کی پوری کانسٹیلیشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کیونکہ وہاں پر پولوشن نہیں ہوتی۔ موجود تو وہ سب جگہوں پر ہے، وہاں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پولوشن نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا، جس علاقے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کم ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہر حال میں ہر لیول پر انجام دیے رکھنا ہے، تاکہ ہماری چمک بھرپور قسم کی بڑھ کر سامنے آئے، وہ ماند نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کر دی اپنی نشانیاں، کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے
جو علم رکھنے والی ہے. اللہ ہمیں علم والا بنا دے. اللہ ان نشانیوں سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہاں اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ میں نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتی ہیں, اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے, میں کیا کر رہی ہوں, میرا کیا رویہ ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ستاروں کو تو میں نے ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے, تو لہٰذا جب وہ ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اے اشرف المخلوقات تم بھی ستاروں سے سبق سیکھ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نور بن کر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنو اور ان کی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کا وسیلہ بن جاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہی تو وہ ذات ہے جس نے انشأکم یعنی تمہیں بنایا, اٹھا کے کھڑا کر دیا. کس طرح سے؟ من نفس واحدہ, ایک جان سے اللہ نے تمہیں بنایا. اللہ نے ایک جان سے تمہیں بنایا. فمستقر ومستودع, پھر تمہارا ایک قرار پکڑنے کی جگہ بنا دی اور تمہارا ایک سونپے جانے کی جگہ مقرر کر دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, یقیناً کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں. کس کے لیے؟ واسطے اس قوم کے جو تفقہ کرتی ہے, سمجھ رکھتی ہے, سمجھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تفقہ کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ یہاں سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فقہ سمجھنے کو کہتے ہیں نا, تو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو اس وقت تک وہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر سے تکبر نہیں نکل جاتا. شیطان نے اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا. تو اگر ہمارے اندر بھی تکبر ہوگا نا تو ہی ہم اللہ کے احکامات سے اطاعت سے انکار کرنے والے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اندر سے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا. تم کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے ایک نفس واحدہ سے بنایا, ایک جان سے تمہاری تخلیق کی ہے. اللہ نے ایک ہی جان سے بنایا نا. کون سی جان سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے میری اور آپ کی تخلیق کی. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پھر نسل انسانی کو نکالا, اور اللہ نے عورت کو کس سے نکالا؟ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا, اور پھر عورتوں کو بھی اللہ نے بنا دیا. ہر مرد کی پسلی سے اللہ نے اس کی عورت کو بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تکبر کرتے کس بات پر ہو؟ جب اللہ نے چاہا, جیسا اللہ نے چاہا تمہیں بنایا. مستقر بھی تمہارا اللہ ہی نے بنایا, مستودع بھی اللہ ہی تمہارا بناتا ہے. مستقر کیا ہے جناب؟ قرار پکڑنے کی جگہ. اللہ کے حکم سے حمل قرار پکڑتا ہے نا. کون سے ماں کے رحم میں حمل ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان قرار نہیں پکڑ سکتی. لاکھ کوششیں کرتے رہیں, کانٹرسیپٹیوز یوز کرنا شروع کر دیں, لیکن اگر اللہ نے اس جوڑے کو اولاد سے نوازنا ہے تو وہ ساری کانٹرسیپشن فیل ہو جاتی ہے. وہ ہمارے پاس تو بینگ اے ڈاکٹر اتنے زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں سے پتہ چلتا ہے. خواتین کہتی ہیں میں تو یہ بھی کر لیا تھا, یہ بھی کر لیا تھا, اب تو میرا بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, پھر کیوں ہو گئی میں پریگننٹ؟ جناب پتہ چلتا ہے وہ جو اندر انہوں نے کوائل رکھوائی تھی نا وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہ تھا کہ یہ ڈسپلیس ہو جائے. میں نے تو اس کے اندر رحم مادر میں اس اولاد کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے, اس روح کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو اللہ کا جب چاہے حکم ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے. اب ایک جوڑا ہے وہ لاکھ کوشش کرتے رہے کہ میں ہم پریگننسی ہو جائے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک ہے, وہ نہیں حکم ہے تو نہیں ہو رہے پریگننٹ, ہے نا. کس اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں تمہارا مستقر بھی بناتا ہوں, تمہاری ٹھہرنے کی جگہ, قرار پکڑنے کی جگہ.
پھر اس کے بعد مستعدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور مستعدا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سونپے جانے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس خاندان میں چاہتا ہے ہمیں بھیج دیتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے ہمیں بھیج دیتا ہے، جس فیملی میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کی پیدائش کر دیتا ہے، جس طرح کا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، جس امیر چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، غریب چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. تو اور اگر ہم اس کو ایسے کر لیں جیسے مفسر القرآن کہتے ہیں کہ اگر ہم قرار پکڑنے کی جگہ دنیا بنا دیں تو مستعدا کیا ہے؟ اس کی سونے کی جانے کی جگہ یا سونپ پہ جانے یعنی کہ قبر. اس کو قبر کون سی مہیا ہوگی، وہ کس علاقے میں دفن ہوگا، کتنے لوگ ہیں یہاں سے علاج کے لیے جاتے ہیں پھر وہیں پہ دفن کر دیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باہر سے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں یہاں مر جاتے ہیں اور یہیں ان کو دفن ہونا پڑتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سونپے جانے کی جگہ بھی ہماری مقرر کر دی، قرار پکڑنے کی جگہ بھی مقرر کر دی. جب چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لاتا ہے، جب چاہتا ہے یہاں سے لے جاتا ہے، جب جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کرتے ہیں. تو نہ آنے پر ہمارا اختیار، نہ رہنے پر ہمارا اختیار، نہ فیملی پر ہمارا اختیار، نہ امارت پہ ہمارا اختیار، نہ صحت پہ ہمارا اختیار. جس طرح کا چاہتا ہے وہ ہمیں بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں بیمار کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا کے ہمیں یہاں سے دوسرے ملک میں لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں مار دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ہمیں فلاں جگہ پہ دفنا دیتا ہے. کسی کو تو وہ قبر بھی مہیا نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے جب ہمارے نہ آنے پہ ہمارا اختیار، نہ ہمارے ٹھہرنے پہ ہمارا اختیار، نہ ہمارے مرنے پر ہمارا اختیار، نہ ہماری قبر پہ ہمارا اختیار، تو ایک جو چھوٹا سا اختیار عمل دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس پہ اپنی منمانی کرنے لگ جائیں؟ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ دیکھو تمہیں تو ایک جان سے میں نے بنایا، تمہارا مستقر بھی مقرر کر دیا، تمہارا مستودع بھی مقرر کر دیا، اور تم اب اللہ کے ان تمام کے تمام معاملات سے سمجھ بوجھ حاصل کرو اور اپنے اس اختیار عمل کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دو، اللہ کے حکم کی اطاعت کے اوپر سر تسلیم خم کر دو. دیکھو کیسے آگے دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت پر تو ساری کی ساری مخلوق سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اللہ کی تخلیق ایک کام کبھی نہیں کرتی، اللہ کی تخلیق بے شمار کام کرتی ہے. آسمان سے پانی کا نازل ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے. آسمان سے پانی کا اترنا، آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو آسمان ہے کیا؟ جسٹ دھوئیں گیسز. کوئی چادر ہے؟ کچھ ہے وہاں پر؟ بتائیں، آپ نے پلین ٹریولنگ کی ہوگی، کیا ہے آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ واٹ از دس آسمان؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کوئی لیئر ہے؟ نہیں. جو ہمیں نظر آ رہی ہو؟ نہیں. وہ تو سائنس نے ریسرچ کی تو بتایا یہاں پہ فلاں آئن زیادہ ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈینس ہوتے ہیں، یا وہاں پہ فلاں چیز زیادہ ہوتی ہے. یا اس طرح سے اس نے کچھ آسمانوں کی میزوسفیئر، ٹروپوسفیئر، آئنوسفیئر اور مختلف قسم کی اسفیئر والی جو ہے وہ لیئرز بنا دی کہ جس کے اندر بادل بنتے ہیں، پھر جس کے اندر وہ نہیں، جس کے اندر جہاز ٹریول کرتے ہیں، جس کے اندر میگنیٹک جو ہے وہ ریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہیں پہ میگنیٹک ریز ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو نہیں کائنات جس کو کہتے ہیں اسپیس میں چلے گئے. یہ تو ہماری سائنس کی ریسرچ ہے. لیکن اللہ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں اس کی تو بات ہی اور ہے. وہ تو 500 سالوں کی مسافت ہے. سبحان اللہ. جہاں تک ہم ابھی سائنٹیفکلی نہیں پہنچے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بڑی لمبی سی حدیث ہے، 500 سال اگر گھڑ سوار کرتا رہے اور پھر جا کے ایک آسمان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اور پھر سارے آسمان ختم ہوں گے تو پھر وہاں پہ پانی آئے گا. اور واللہ عالم، اللہ کی اتنی بڑی کیسی کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن آسمان سے اللہ کہہ رہا ہے پانی اتارتا ہوں. پانی کو اگر میں یہاں سے پھینکوں گی تو کیا ہوگا؟ پانی یہاں پہ میں ٹھہرا سکتی ہوں؟ پانی کو میں یہاں پہ ٹھہرا سکتی ہوں؟ کیا ہوگا؟
میں یہاں سے بوتل سے پانی ڈالنا شروع کروں گی تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی نیچے آ جائے گا, کبھی بھی نہیں ٹھہرے گا نا. لیکن اللہ کیسا ہے, سبحان اللہ, اس نے آسمان میں پانی کو ٹھہرا کے رکھا ہے, وہ کالے بادلوں کی صورت میں, جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور وہ اس کے حکم سے وہاں سے نازل کر دیا جاتا ہے نیچے. جب چاہتا ہے ٹورنیڈو کی صورت میں پورے کے پورے بادل نیچے آ کے باقاعدہ طور پہ گھومتے ہیں اور ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. وہ جب چاہتا ہے ایک جگہ پہ تھوڑا ہی برساتا ہے, زیادہ چاہتا ہے تو زیادہ برساتا ہے, پہاڑی علاقوں میں زیادہ برساتا ہے, جنگلات والے علاقوں میں زیادہ برساتا ہے. پانی آتا کہاں سے اوپر؟ ویری گڈ. اب یہ جو بادلوں میں جو پانی بنتا ہے یہ بھی اللہ کی کیا قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو, یہ جو سورج اور چاند اور یہ کنیکشن ہے نا, اس کو ایک واٹر سائیکل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اللہ کا وہ سورج نکلتا ہے اور اس حرارت سے, اس تپش سے کیا ہوتا ہے, وہ جو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو رکھا اس کے اندر نمک کی مقدار بہت زیادہ رکھ دی. نمک کی مقدار کیوں کڑوا ہوتا ہے سورج کا, یہ سمندر کا پانی؟ کراچی والوں کو پتا ہوگا کہ کراچی والوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ سمندر کا پانی پی نہیں سکتے آپ, منہ میں نہیں ڈالنے کے لائق ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اتنا زیادہ نمک ہوتا ہے. کیوں ڈالا اللہ نے یہ نمک؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی نمک کی وجہ سے اس پانی کو ویپرز میں کنورٹ کرنا تھا, بھاپ بنوانا تھا. اللہ تعالیٰ نے, ابھی تو ہم واٹر سائیکل کا نظام پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کو کیا کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ویپرز میں اسٹیم بنانا تھا, اس کو واٹر ویپرز میں کنورٹ کرنا تھا. اور جب یہ واٹر ویپرز میں جب اسی وقت کنورٹ ہوتا ہے جب نمک کی کوانٹٹی پانی میں زیادہ ہوتی ہے. آپ نے کبھی اسٹیم کے لیے پانی گرم کیا ہے؟ جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا ڈالتے ہیں بھاپ بننے کے لیے؟ نمک. آپ نیبولائزر میں نیبولائز کرنے کے لیے جب یوز کرتے ہیں تو کیا ڈالتے ہیں؟ سیلائن واٹر ڈالتے ہیں, وہ نمک والا پانی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو اسٹیمرز ہوتے ہیں, جب اسٹیم بنائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس میں تھوڑی سی چٹکی بھر نمک ڈالنا پڑتا ہے. یہ نمک الیکٹرالسس کرتا ہے, اور الیکٹرالسس وہ عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہائیڈروجن علیحدہ اور آکسیجن علیحدہ ہوتی ہے اور یہ اسٹیم بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سے بڑھ کر بڑا سائنٹسٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سورج کی تپش حرارت کو ریاکشن کرنے کے لیے نمک کے پانی کو, سمندر میں نمک اتنا ڈال دیا کہ وہ فوراً ہی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے اسٹیم اوپر جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہی جو نمک ہے وہی, کیونکہ اس کے اندر تو نمک تھا, اور وہ اوپر جا کے بادلوں کی صورت میں کنڈینس ہو کے دوبارہ پانی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیسے ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کو, آپ اپنا مشاہدہ کریں, جن لوگوں نے کبھی زندگی میں آئس کریم مشین میں آئس کریم بنائی ہو, کبھی آئس کریم مشین میں آئس کریم بنانے کا اتفاق ہوا ہے؟ ویری گڈ. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ نمک ڈالا جاتا ہے اس میں برف کے اندر سائڈوں پر, تاکہ وہ جم جائے, وہ ٹھنڈی رہے. تو یہی نمک پھر اوپر جا کے ٹھنڈا کرتا ہے بادلوں کی صورت میں, اور یہ پانی بن جاتا ہے دوبارہ. سبحان اللہ. کون ہے جو اس اوپر گئے ہوئے پانی کو سنبھال کے رکھے گا؟ سبحان اللہ. اللہ. بارش کا پانی نمکین نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ نمک اوپر ہی ٹھہر کے کنڈینس کرا دیتا ہے, اس کو پانی بنا دیتا ہے, اور وہ پانی پیور ہو کے نیچے میرے اور آپ کے لیے اتنا برکت والا بن جاتا ہے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی اور رویدگی اور حرارت لے کے آ جاتا ہے. اللہ ہے جو آسمان سے پانی برسا رہا ہے, اور یہ پانی برسا کے واٹر سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا کنیکٹ کر دیا ہے. وہ برستا ہے پانی کی صورت میں بارش میں, اور اس کے علاوہ اگر ناردرن ایریاز پہاڑوں پہ چلے جائیں تو وہاں برف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے. پھر گرمیاں آتی ہے تو وہی پانی نیچے آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ پانی اس طرح فصلوں کو دیا جاتا ہے, اس طرح دریاؤں کی صورت میں آتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. پھر اس میں سے ہم ہر قسم کے نباتات نکالتے ہیں. سبحان اللہ.
پھر جہاں سے یہ پانی گزرتا ہے نا، دریاؤں کا پانی جس علاقے سے گزرتا ہے وہ اس کی جگہ بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہاں پہ ہر قسم کی نباتات نکلتی ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس میں سے ہم نکالتے ہیں سبزے، کھیتوں کے کھیت نکالتے ہیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، اس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے، متراکبا، تہ بتہ چڑھے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں سے وہ پانی گزرواتا ہے پھر وہاں پر اپنی کہنا شاہکار قدرتوں کے دکھاتا ہے کہ کھیت کے کھیت ہر قسم کے نباتات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور جہاں پہ ایسے اللہ دانے بناتا ہے کہ وہ تہ بتہ چڑھے ہوتے ہیں. کہیں پہ وہ بھٹے اگا دیتا ہے کہ وہ بھی دانے تہ بتہ چڑھے. کہیں پہ وہ چاول اگا دیتا ہے کہ چاول کی فصل تہ بتہ دانوں والی. پھر اس کے بعد وہ جو گندم کی فصل، گندم میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں تہ بتہ دانے لگے گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف پھل نکالتا ہے جس کے اندر دانے تہ بتہ انار کے اندر جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں اللہ تہ بتہ دانے انار کے اندر لگاتا ہے. کبھی انار کو کھول کے دیکھیں، اللہ سبحان اللہ کیا اس کے اندر ہے. ایک انار ہے اور اس کو کہتے ہیں 100 بیمار اسی لیے کیونکہ وہ ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے، جنت کا پھل ہے. اس کو جب کاٹنے کا جس کو طریقہ آتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ کیسے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ ان دانوں کو میرے اور آپ کے لیے سمیٹ کے رکھا ہے. دیکھنے کو تو انار کے دانے کے اندر جوس ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، کوئی پلپ نہیں ہوتا اس کے اندر. اللہ نے اس جوس کو بھی سیل کیا ہے، پیک کیا ہے، ہائیجینکلی اللہ نے پیک کیا. اور اس پیک دانے کو اللہ تعالیٰ نے انار کے اندر وہ جو اس کے پارٹیشنز ہوتے ہیں، انار کے اندر نا مختلف ریجز ہوتی ہیں، جیسے ابھار ہوتے ہیں. ان ابھاروں پہ اگر ہم کٹس لگاتے ہیں اور اوپر سے اس کی چھوٹی سی اس کا آپ کہتے ہیں وہ تاج اس کا جو ہے وہ اتارتے ہیں نا اسی چھت سے، تو اس کے بعد آپ اس کو کھولیں، جہاں جہاں اس کے ابھار ہوتے ہیں وہاں سے کٹ لگا کے وہاں پہ پارٹیشنز ہوتی ہیں. ان سے جب آپ کھولتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کیا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انار کے اندر تہ بتہ دانے لگائے ہوئے ہیں. ایک انار کے اندر پتہ نہیں کتنے کو دانے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے. اللہ یہی فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں میں سے، مِن طَلْعِهَا، خوشوں میں لگے ہوئے کھجور، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، گچھے کے گچھے ہیں جو جھکے ہوئے. سبحان اللہ. کھجوروں کے خوشے گچھوں کی شکل میں اللہ پیدا کرتا ہے اور وہ گچھے جھک جاتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا یہاں پہ یہ بھی مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ پودے نکالتا ہے. دیکھنے میں تو درخت اس کا کھجور کا درخت انتہائی سیدھا ہوتا ہے، انتہائی سیدھا اور اکڑا ہوا درخت، اور اس کے اندر جب پھل لگتے ہیں تو وہ پھل کیا ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، گچھوں کے گچھے جھک جاتے ہیں. تو ہر وہ اصول مجھے کیا سکھا رہی ہے، ہر وہ شخص جو مفید بننا چاہتا ہے، جب وہ مفید بنتا ہے اور اپنے پھل دوسروں کو دیتا ہے تو پھر وہ اکڑ نہیں رہتی اس کے اندر، وہ جھک جاتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مفید پھل پیدا کرنے والے بنے، لوگوں کو فائدہ دینے والے بنے، تو ہمیں اپنے اندر سے اکڑ کو نکالنا پڑے گا اور ہمیں جھک جانا پڑے گا. آپ آج کل آم کا موسم ہے اور روڈ سائڈ پہ ہمیں مختلف گھروں کے باہر آم لگے ہوئے نظر آتے ہیں. آم لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈالی پہ اکڑا رہتا ہے، جتنا زیادہ آم لگتے ہیں وہ جھکے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں، ایسے ڈالیوں کی ڈالیاں نیچے آ جاتی ہیں. باقاعدہ طور پہ کھجوروں کے تو اب آپ دیکھیے خوشوں کے خوشے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں جن کا تنا ہی نہیں ہوتا، وہ تو زمین پر ہی اس کی ساری کھجور ہے، ساری کھجور زمین پر ہی. کسی نے دیکھے ایسے درخت کھجور کے؟ جس کا پھل زمین پہ ہو. دبئی سے ہم فجیرہ جا رہے تھے اور روڈ سائڈ پر پورے درمیان میں جیسے لگے ہوئے ہوتے درخت کے درخت، اور گرمیوں کا ہی موسم تھا،
اور زمین پر اس کی نا جو یہ تھی نہیں یہ جو ان کے پتے تھے کھجور کے درخت کے جو پتے تھے وہ زمین سے ایسی نکلے ہوئے تھے جیسے کہ ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے, اتنا موٹا تنا, اور اس تنے کے تنا اتنا صحیح ہے جو نظر آ رہا ہے, اور صرف اتنے بڑے بڑے کھجور کے خوشوں کے خوشے زمین پر لگے ہوئے. سبحان اللہ, ہم حیران ہو گئے. اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ کہ اللہ نے ایسے کھجور بھی بنائے جو زمین پر ہی ہے, اور زمین پر ہی اتنے بڑے بڑے کھجور خوشوں کے خوشے جو ہے وہ لگے ہوئے, اور روڈ سائڈ میں, اور آ کے توڑو اور کھاؤ اور جو مرضی کرنا ہے کرو. پھر آپ کو بتاؤں, آپ اگر چلے جائیں یہ ٹرکی میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی روڈ سائڈ پہ زیتون کے درخت, اخروٹوں کے درخت, یہ جو ہوتے ہیں پائن چلغوزوں کے درخت, وہیں پر کیکٹس, وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انار, وہیں پر موسمی, وہیں پر اسٹرابیریز. مطلب کوئی گرمی کا پھل لے لے یا سردی کا پھل لے لے, سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اگا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آج تک تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سردیاں آتی ہیں تو سردی کے پھل, گرمی آتی ہے تو گرمی کے پھل, ناردرن ایریاز میں اخروٹ وغیرہ ملیں گے اور یہاں پر ہمیں آم وغیرہ اللہ وہاں پہ سب چیزیں ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں ہر وقت پیدا کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, حیرت ہوتی ہے یہ کون کر رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. میں تو حیران رہ گئی یہ دیکھ کر. یہاں پر یہ بھی لگا رہا ہے, یہ بھی لگ رہا ہے, اور گرمیوں کا سیزن ابھی گزرا ہے اور سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں. سب کچھ ہی ہے وہاں پر, یہ بھی درخت پائے جا رہے, یہ بھی درخت پائے جا رہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَجَنَّاتٍ, اور باغات مِنْ أَعْنَابٍ, انگوروں کے منگور بھی بے شمار, وَالزَّيْتُونَ, اور زیتون بھی بے شمار, وَالرُّمَّانَ, اور انار بھی, مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے الگ بھی. سبحان اللہ. انگور کو دیکھیں تو گچھوں کے گچھوں میں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. دیکھنے میں انگور گرین بھی ہوتا ہے, پرپل بھی ہوتا ہے, اور زیتون بھی گرین بھی ہوتا ہے, پرپل بھی ہوتا ہے. پرپل بلیک, وہی بعد میں بلیک ہوتا ہے. ہاں جی, وہ سوکھ کے بلیک ہوتا ہے, وہ ہوتا پرپل ہی ایکچولی. اور ہم نے تو ریڈ کلر کے بھی دیکھے, یہ زیتون, ریڈ کلر کے زیتون. اور لیچی ہم ویسے لیچی کے چیری جو ہے ہم دیکھتے ہیں, چیری کیسی ہوتی ہے, پرپل سی ہوتی ہے نا, پرپل سی ہوتی ہے, اور اگر کھولے اندر سے تو ریڈ ہوتی ہے, مرود سی. وائٹ لیچیاں دیکھی کسی نے, آڑو کے رنگ کی لیچیاں دیکھی کسی نے, لیچی نہیں, چیری وائٹ, پاکستان میں ہنزا میں, آپ حیران ہو جائیں. سبحان اللہ. ہاں جی, اورنج کلر کی خوبانیاں اور یلو کلر کی خوبانیاں. لیکن میں نے کہنے کا مطلب ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی. دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن جب ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو انار ہے, سوری یہ تو انگور ہے, یہ تو پلپی ہے, سافٹ ہے, یہ تو بالکل اس کے اندر تو جوس سے بھرا ہوا ہے, اس کے اندر پلپ نہیں ہے. اور اگر زیتون کو دیکھتے ہیں تو زیتون پلپ والا بھی ہوتا ہے, ہارڈ بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ تمہارے لیے چیزیں نکالی, کیسی کیسی چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے لیے نکالی. انظروا الی ثمرہ, دیکھو ان کی پھل لانے کی کیفیت کو, اذا اثمر, جب کہ وہ پھل لاتے ہیں, وینعہ, اور ان کے پکنے کی کیفیت. پھل لانے کی کیفیت بھی دیکھو جب کہ وہ پھل لاتے ہیں, اور ان کے پکنے کی کیفیت کو بھی غور کرو. تو پھل لانے کی کیفیت اور پکنے کی کیفیت میں میرے اور آپ کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اللہ اپنے اوپر ایمان عطا فرما, ایسا ایمان جو ایمان لانا کا حق ہے. اللہ ہمیں یقین کامل کے ساتھ اپنی پہچان عطا فرما, وہ ایمان عطا فرما. پھلوں میں نشانیاں کیسی کیسی ہیں آپ دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
وہی جگہ ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی سورج ہے، سب کچھ وہی ہے. کہیں پر اللہ انار پیدا کر رہا ہے، کہیں انگور نکال رہا ہے، کہیں کنو نکال رہا ہے، کہیں وہ کیکٹس کے پودے ہیں، کہیں زیتون نکال رہا ہے، کہیں وہ کچھ نکال رہا ہے اور کہیں وہ کچھ نکال رہا ہے. سبحان اللہ، مٹی بھی وہی، پانی بھی وہی، سورج بھی وہی، ہوا بھی وہی. کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور ہو اس لیے رہا ہے کہ ہر جگہ بیج مختلف ہے، بیج مختلف ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کے بیج کیسے ہیں جو پھل لانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. ہم سب کو ایک ہی جیسا علم دیا جا رہا ہے، ایک ہی علم سے آبیاری ہو رہی ہے نا، ایک ہی انوائرمنٹ، سب کچھ ایک ہی ہے تمام لوگوں کی. لیکن ایمان کا بیج جس کے اندر جتنا اچھا ہوگا، اعمال صالحہ کی کھیتی اسی کی بہترین ہوگی. اللہ بہترین ایمان بھی عطا فرما، بہترین اعمال صالحہ کی توفیق بھی نصیب فرما. اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیج جو ہے وہ بہترین پھل، وہی پھل دیتا ہے جس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت پہ اس کی آبیاری کی جائے. وقت پہ آبیاری نہیں ہوگی تو بیج سڑ جائے گا، ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیج پھل دینے والے بنے، ہمارے ایمانوں کے بیج پھل دینے والے بنے، تو ہمیں اپنے بیجوں کو وقت پہ قرآن کے علم سے آبیاری کرنا ضروری ہے. اور آبیاری کنٹینیوٹی سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس رمضان آیا تو اس کے ساتھ لگ گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا. ہمیں اپنی آبیاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ جمع ہو جائیں اور قرآن کا علم حاصل کریں. اور مردوں کے لیے یہ طریقہ مسجد میں بتا دیا گیا جمعے کی نماز میں، اور عورتوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ محلے میں سے جس عورت کو زیادہ علم ہے قرآن کا، وہ باقیوں کو علم دے. الحمدللہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محفلوں سے کنٹینیوٹی کے ساتھ جڑتے رہیں، اس علم سے اپنے بیجوں کی آبیاری کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ پانی تو لے لیا ہم نے، لیکن کھاد ڈالنا بھی بہت ضروری ہے. تو کھاد کیسے ڈلے گی؟ کھاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان محفلوں سے جوڑ کے رکھیں. یہ محفلیں ہمارے لیے کھاد کا اثر رکھتی ہیں. یہی وہ چیز ہے، وہی درخت اچھا پھل دے گا جب اس کے اندر کھاد ڈالی جائے، ساتھ ساتھ اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار کو نکالا جائے. نہیں تو وہ سارا کچھ تو جھاڑ جھنکار کا آ جائے گا اور بیج وہی کا وہی خراب ہو جائے گا. تو جھاڑ جھنکار کیا ہے؟ ہماری محفلوں میں سے غلط عادت، غلط لوگ سارٹ آؤٹ ہو جائیں، فلٹر کر دیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر سے جھاڑ جھنکار نکالنی ہے، غلط عادتوں کو نکالنا ہے، اپنا کنٹینیوس محاسبہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرتے رہنا ہے. غلط عادتیں، غلط کمپنیاں، غلط کمائی، غلط قسم کی جو چیزیں جو اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اچھے لوگوں کی، اچھی صحبتوں کی کھاد ڈالنی ہے. علم سے آبیاری ہو گئی، کھاد بھی ڈل گئی. اب اپنے آپ کو کنٹینیوسلی وہی پودا پھل دے گا جس کو سنڈیوں سے بھی حفاظت کی جائے، ہے کہ نہیں؟ تو کس طرح سے سنڈیاں ہیں جو ہمارے بیج کو کھا جائیں گی؟ ہمارے اندر کے تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اپنے اندر سے حسد کو نکالنا ہے، بغض، نفرتیں، کینوں کو نکالنا. کنٹینیوسلی اپنے اندر سے ان سنڈیوں کو نکالنا ہے، کیونکہ تکبر سب کچھ برباد کر دیتا ہے، حسد سب کچھ برباد کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ انسیکٹیسائڈ کا اسپرے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو آس پاس کے کیڑوں سے بچانا ہے. تو نفاق کے لوگ، علامتیں جن لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنا کڑا محاسبہ کر کے استغفار کو لازم پکڑنا ہے. یہ استغفار کا اسپرے ہے جو ہر وقت ہم نے اپنے اوپر کرتے رہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیا کر.
रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये पढ़ते रहा करें, इसका स्प्रे है। और इस्तग़फ़ार कंटिन्यूअसली अल्लाह से इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था, खुश हो जाए वो शख्स जो अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत को पाए। तो इस्तग़फ़ार की कसरत इंसान के लिए क्या करती है? आपने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने लिए लाज़िम कर लेता है, अल्लाह ताला मुश्किलात से निकलने का रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं और उसको वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। तो क्या करना है? ये सारे के सारे मामलात इनको अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में लाना है, खुद भी लाना है और अपने बच्चों के लिए भी इसके इंतजामात करने हैं। वक्त पर करना है, वक्त पर अपने बच्चों के साथ लग जाएं, वक्त पर उनको कुरान के साथ जोड़ दें, वक्त पर उनको ये तमाम चीजें सिखाएं, उनको बुरी कंपनी से बचाएं। ये भी तो पेरेंट्स का ही काम है ना, पेरेंट्स ही की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए रेगुलरली इस कुरान की तालीम का इंतजाम करते रहें। याद रखिएगा, फल वही दरख्त देता है जो फल, वही फल मीठा होता है जो धूप में पकता है। ऐसा ही है ना, धूप में फल पकने वाला दरख्त से उतरा हुआ फल मीठा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फल मीठे हो, शीरी हो, तो अपने आप को मुश्किलात में जोड़े रखना है कुरान के साथ, कुरान की महफिलों से जुड़े रखना है अपने आप को भी, अपने औलाद को भी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम लोग जन्नत के बागों में से गुजरा करो तो कुछ चर चुग लिया करो। साहबा ने कहा, कौन से जन्नत के बाग या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया जहाँ पे कुरान और उसका इल्म दिया जा रहा होता है, वो क्या है? अल्लाह के जिक्र की महफिलें, ये जन्नत के बागात हैं। अल्लाह हमें कंटिन्यूअसली इस कुरान की महफिलों से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम घर में बैठ के किसी फल को उतार दें और हम घर में बैठ के पकाने का मामला करें तो क्या होता है? वो उसमें हमने फिर सोडे भी डालने होते हैं, कोई तेजाब भी लगाना होता है, कोई दवाइयाँ भी रखनी होती हैं। तो वो जिन पेटियों में से वो दवाइयाँ निकलती हैं, वो पेटियों के फल कैसे होते हैं? क्या होता है? गल जाते हैं, वो सड़ जाते हैं जल्दी। तो अगर हम कहें कि हम अपने घर में ही बैठ के बस कुरान का इल्म हासिल कर लेंगे तो फिर फल जो है ना, फिर देख लीजिए, फिर हमारे फल भी सड़े और गले ही निकलेंगे। तो क्या करना है? अपने आप को इससे जोड़े रखना है। अल्लाह सुब्हाना ताला, हाँ जी, हमें पॉलिश करना है अपने आप को, हमें ऐसे ही अल्लाह घना तनावर सायादार दरख्त बनाए और अल्लाह हमारे औलादों को भी इस्लाम का सूरज बनाए, शजरतन तय्यबा बनाए और लोगों के लिए मोटिवेशन हासिल करने का जरिया और वसीला बना के उनको भी बीकन हाउस बना दे। तो अल्लाह ने कहा, देखो फल की पकने की कैफियत, और जब वो फल लाते हैं और फिर वो जब वो फल ले आते हैं तो वो दरख्त क्या हो जाते हैं? अकड़ खत्म हो जाती है, उनके अंदर से झुक जाते हैं। तो अगर हम मोमिन तनावर दरख्त शजरतन तय्यबा बनना चाहते हैं तो फिर अपनी अकड़ को खत्म करना होगा और दूसरों के लिए मुस्तफीद होना होगा। और फलदार दरख्त जो होता है ना, वो अपना फल खुद कभी नहीं खाता। कभी आम के दरख्त ने अपना आम खुद खाया है? वो क्या कर रहा होता है? दूसरों को फायदा दे रहा होता है। तो अगर हमने तनावर दरख्त, फलदार दरख्त बनना है तो उससे हमारी जात को कोई फायदा नहीं होगा। हमने अपनी जात से किसको फायदा पहुंचाना है? लोगों को, दूसरों को। अल्लाह, हदीस में आता है ना, अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है और तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के कुंबे के लिए बेहतरीन है। तो मुझे और आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बल्कि किसके लिए जीना है? अल्लाह की मखलूक के लिए मुस्तफीद बनना। समझ आई? और वही बनेगा जो वक्त पे ये सारी चीजें करेगा और उनके साथ कंटिन्यूटी से जुड़ा रहेगा। ये तमाम मामला जो भी मैंने आपको बताए, इनको अपनी जिंदगियों में नाफिज करें, लागू करें और कंटिन्यूटी से कुरान के हदीस की महफिलों से जुड़े रहें और अपने अंदर से अक्कड़, तकब्बुर, फखर, घुमंड निकाल के, याद रखिएगा, मोमिन कभी भी जजमेंटल नहीं होता। वो दूसरे को अपने आप से सिर्फ फायदा ही देता है, चाहे उसको कोई फायदा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। अपनी जात से दूसरों के लिए फायदामंद बनना है। मोमिन वो मकनातीस बन जाता है कि जब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट,
وہ اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، ہر چیز سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، میٹھا بادام بن جائے، کڑوا بادام نہیں بننا کہ لوگ اگل کے پھینک دیں. کیا کرنا ہے؟ اٹریکٹو بننا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. جب مائل ہو جائیں گے آپ کی طرف تو انشاءاللہ لوگوں کو قائل کرنا مشکل نہیں رہے گا. اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اتنی ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پید بنایا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے بیٹے، وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں بھی، بغیر علم کے بغیر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں گھڑ کے رکھ دی. ان کو علم شیل کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے لیے بیٹے بھی بنا دیے، بیٹیاں بھی بنا دی. ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا گیا تھا، اور بیٹے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ ابن اللہ بنا دیے تھے. تو اللہ نے کہا ان کا علم شیل ان کے پاس کوئی ہے نہیں، اور جنوں ان کو اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں وغیرہ بنا دیے، اور جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے. جنوں کو اللہ کا شریک کیسے بناتے تھے؟ اصل میں جنوں کو اللہ کا شریک ایسے بناتے تھے کہ یہ جو بت ہوتے تھے نا، ان بتوں کے اندر جن آ کے بیٹھ جاتے تھے. اگر وہ درخت کو پوچھتے تھے تو درخت کو بھی اندر جن آ کے بیٹھ جاتا تھا. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے. اور اسی طرح سے بتوں کے اندر بھی جن آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو وہ جو ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی وہ کر رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں. جیسے اب آپ کو اتنی سی چھوٹی سی مثال دوں، یہاں پر انڈیا میں کیا ہوا، وہ کہنے لگے ہماری مورتیاں دودھ پیتی ہیں، ان کو دودھ پلاؤ. وہ دودھ کہاں جا رہا تھا؟ جن پی رہے تھے. کہاں جا رہا تھا؟ جن پی رہے تھے. سمجھ آئی؟ جن پی رہے تھے. سمجھ آ گیا؟ نالی میں جا رہا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک علیحدہ بات بعد میں ہوئی کہ جن کو پتہ چلا جی وہ، لیکن جنات اسی طرح سے اللہ کا شریک بناتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام یہ کر دے گا. جیسے سپوز یہ ایک بت ہے اور میں اس کو پوچھتی ہوں اور میں اس کو اپنی حاجت پیش کرتی ہوں. اب کیا ہے، وہاں پہ تو جن بیٹھا ہے اور وہ میری بات کو اس طرح سے کروا دے گا، میری جو بھی میں نے عرضی پیش کی. تو اصل میں ہم نے اس کے اندر پائے جانے والے جن کو شریک بنا دیا اللہ کا. سمجھ آئی؟ اسی طرح جو ذات نوات درخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کو جب کاٹا جا کر تو اس کے اندر سے باقاعدہ جننی نکلی تھی، جو پورا واقعہ آتا ہے اس کا. تو وہ جنات ان کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کی عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ہٹا کے اپنے اوپر توکل لانا چاہتے ہیں. تو آج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو وہ اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کہ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا اور اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بغیر کسی علم کے انہوں نے گھڑ لی. سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. وتعالی عما یصفون، اور جو تم گھڑتے ہو اس سے وہ بہت بلند ہے. وہ جو گھڑتے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے. بدیع السماوات والارض، وہ تو ذات ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بدیع کہتے ہیں ایسے بنانے والا کہ جو بغیر کسی را مٹیریل کے، را مٹیریل بھی خود ہی لا رہا، سیمپل کے بغیر. نہ کوئی را مٹیریل ہے، نہ کوئی سیمپل ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لے کے آیا، مٹیریل بھی لایا، نقشہ بھی لایا، تمام چیزیں بھی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آسمان اور زمین کو باقاعدہ طور پر بنایا. اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. تو انسان کو ایک دلیل کے طور پر لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا کہ دیکھو تم نے تو گھڑ لی اللہ کے بیٹے بیٹیاں بھی. بیٹے بیٹیاں تو اس کے ہوں گے بھائی جس کی بیوی ہو. جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو تم نے اس کی بیوی کے بغیر اس کے بیٹے بیٹیاں کیسے بنا لیے؟ تو ایک لاجیکلی ایک انسان بھی یہی کہتا ہے نا کہ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، میل فیمیل کا جب ملاپ ہوگا تو پھر ہی بچہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جھنجھوڑا لاجیکلی کہہ کے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، وہ تمہارا وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایسا ہے، وہ خلق کل شیء، اس نے تو ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے، اللہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق کا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بار بار خالق 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 کیوں کہا، اور پھر کہا فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، کارساز ہے۔ اللہ بار بار خالق، خلق کل شیء، خالق کل شیء کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے، خالق ہی اس بات کی لائق ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ مثال کے طور پر یہ اے سی ہے، یہ جس کمپنی کا نے اس کو بنایا ہے، جو کمپنی اس اے سی کی خالق ہے، اسی کو پتا ہے نا کہ اس اے سی کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ وہ ایک بکلیٹ دے گی نا ساتھ میں، اور اسی بکلیٹ کے مطابق اس اے سی کو آپریٹ کیا جائے گا، مینول دے گی۔ اسی طرح سے جو موبائل ہے، وہ موبائل کا جو خالق ہے کون ہے؟ ایپل کی کمپنی۔ اب ایپل کی کمپنی کو پتا ہے نا کہ اس ایپل کے موبائل کو کیسے یوز کیا جائے گا۔ جو خالق ہے اسی وہی مالک ہے، اسی کو پتا ہے کہ اس ایجاد کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اور اس استعمال کے کرنے کے لیے وہ پورا ایک مینول، ایک گائیڈ ہم کو دیتا ہے۔ اگر اس ایپل کے فون کو میں یوز کرنا شروع کروں جو سیمسنگ کے موبائل کے مینول سے، تو کیا میں وہ ایپل کا موبائل چلا لوں گی؟ نہیں چلا سکوں گی۔ اب اگر یہ والا جس بھی کمپنی کا ہے، سپوز ہائر کا ہے، اگر میں سونی کا مینول سے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دوں تو کیا میں اس کو چلا لوں گی؟ اگر میں اسی کے مطابق کرنا شروع کروں تو الٹیمیٹلی اس کو میں خراب کر دوں گی، یہ چل نہیں سکے گا۔ کچھ تو ایسی الیکٹرانک کی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ 110 وولٹس لکھا ہوتا ہے، 220 وولٹس لکھا ہوتا ہے، اگر آپ 110 والے کو 220 پہ چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی نا۔ تو جو خالق ہے وہی مالک ہے، اس کو پتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں پہ کہا وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو لہٰذا میرا اور آپ کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو وہی پھر اس قابل ہے کہ وہ جو مینول اور گائیڈ اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا اس قرآن پاک کی صورت میں، اور ایک ورکنگ ہیومن ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے اس زندگی کو نہیں گزارنا، بلکہ کس کی مرضی سے گزارنا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، بندگی عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ کی۔ اور ایسے عابدو کا بولا گیا کہ تم غلام ہی بن جاؤ اللہ کے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام۔ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک، اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے۔ مالک کہے یہ کرو وہ کرے گا، مالک کہے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرے گا۔ اس کی اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ بھی تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا مالک کے حکم کے آگے۔ مالک کہے صبح ہے تو رات کو صبح کہے گا، تو غلام کو کیا چاہیے؟ جو اب تو ہے اس کو کیا چاہیے؟ وہ بولے صبح کو، شام ہی بولے اگر مالک شام کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شام نہیں ہے، یہ تو صبح ہے، لیکن اس کو اپنی عقل اختیار کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْبُدُوهُ، خالق تمہارا وہی ہے، مالک تمہارا وہی ہے، رب تمہارا وہی ہے، لہٰذا بندگی کرنی ہے تو ایک غلام کی طرح بندگی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ ہوا علی کل شیء وکیل، کیونکہ وہ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مہلت عمل میں اپنی انا کو اللہ کے لیے سرنڈر کرنے کی توفیق عطا
عطا فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما لے, ہمیں بچا لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ جب ہم آپ سے ملے تو اس حال میں ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں, ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. اللہ جیسی زندگیاں گزاری, بے راہ روی میں گزاری, علم کے بغیر گزاری, جہالت میں گزاری, اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے گزاری, اللہ آپ کی توفیق, آپ کا شکر, آپ کی شکر کی وجہ سے, اللہ آپ کی توفیق کی وجہ سے ہم آج اس قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ یہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہے کہ ہم اس قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھے, تیرے علم کو سیکھنے والے بنے, تیرے نور کو سمیٹنے والے بنے. اس نور سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے. اللہ اس نور سے ہماری اولادوں کی زندگیوں کو بھی منور کر دے. اللہ اس نور کو ہماری نسلوں میں جو ہے جاری کر دے. اللہ ہماری نسلوں کو اسلام کا سورج بنا دے. اللہ قرآن کا دوست بنا دے. قرآن کو ہمارا اور ہماری اولادوں کا دوست بنا دے. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے. اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم سب سے بے غرض ہو کے خالصتاً تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, دینا لینا, ہمارا ملنا ملانا, ہمارا محبتیں, ہماری بغض صرف اور صرف تیرے لیے ہو جائے. اللہ ہمیں خالص بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں عباد الرحمان بنا لے. اللہ ہماری کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں صرف نظر فرما کے اللہ ہمیں اپنی عافیت میں بھر لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أيد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. یا رحیم, جو آئے ہیں اللہ آنے والوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرما. اللہ جو کمی غلطی کوتاہی ہو گئی اپنی دست قدرت سے معاف فرما, اور انگلی پکڑ کے اللہ صحیح علم ہمارے زندگیوں میں ہمارے دلوں میں راسخ کر کے ہمارے اعمالوں سے اس بات کا ثبوت دلوا دے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں صحیح اعمال کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ غلطیوں کو صرف نظر کر کے اللہ معافی کے پروانے نازل فرما, اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.